Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Handelize Zild. This is my another playlist Religious Talk Shop. So let's start the video. تو میں نے 12 ربیع اول کے دن کا آغاز نئے اور صاف ستھرے کپڑے سے کیا۔ ہمیں اس دن نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ کسی بھی رنگ کے کپڑے ہم اس دن پہن سکتے ہیں، لیکن آپ سفید لباس ضرور اس دن پہن سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، اور ہم سب کا مقصد اس دن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول کے اس خاص موقع پر آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا تحفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ خوبصورت سا پنک کلر کا باکس مجھے میری بہن نے عمرہ سے واپسی کے بعد تحفے میں دیا تھا۔ آج میں نے سوچا کہ اسے کھول کر اس میں رکھی ہوئی تسبیح سے کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزارا جائے۔ اس باکس میں ایک گرین کلر کی تسبیح اور ایک تسبیح کاؤنٹر ہے۔ آج میں اس گرین تسبیح کو نکال رہی ہوں اور ذکر و اذکار کے لیے استعمال کروں گی، اور ان ذکر و اذکار کے فضائل بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے؟ یہ تیسرا اسلامک مہینہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اور اس مہینے کو اسی لیے مہینہ میلاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن شکر، درود و سلام اور ذکر کرنا افضل مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اخلاق، صبر، محبت کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ گھروں میں میلاد، نعت، سیرت کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی، اسی لیے یہ مہینہ ہمیں نئے آغاز، صبر اور اللہ پر توکل بھی سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ صرف جشن کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محبت اور عمل کا مہینہ بھی ہے۔ تحفہ کھولنے کے بعد میں نے وضو کیا، چادر لپیٹی اور اس کے بعد نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے تسبیحات شروع کر دی۔ آپ کو جو بھی استغفار یاد ہے آپ وہ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ ہے، اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اس دن زیادہ سے زیادہ درود و استغفار کی تسبیح کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ اللہ اور ان کے فرشتے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے درود ہیں جو آپ اس دن پڑھ سکتے ہیں، جس میں درود ابراہیمی، درود تاج، درود تنجینہ، درود ہزارہ، درود ماہی وغیرہ ہیں۔ جتنا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے، اتنی ہی ہمیں زندگی میں خیر و برکت ملے گی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفار اور درود کی فضیلت بیان کروں گی۔ استغفار کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق اور بارش کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھنے سے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود تاج دل کی مرادوں اور مشکلات کے لیے بہت مجرب ہے، اور یہ ہر طرح کی ناگہانی آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ درود تنجینہ سخت پریشانی، بیماری اور مشکل میں پڑنے سے اللہ نجات دیتا ہے۔ درود ماہی دل کے اندھیروں کو مٹا کر نور پیدا کرتا ہے۔ درود ناریہ 4444 بار پڑھنے سے بڑی حاجت پوری ہوتی ہے۔ درود ہزارہ 1000 مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کی کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ یاسین کی بات کرتے ہیں، تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ہر حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ رحمان اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، دل کو نرم اور شکر گزار بناتی ہے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ہر بیماری اور ہر مشکل کی شفا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی اللہ اور فرشتے رات بھر حفاظت کرتے ہیں۔
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھنے سے وہ پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اسماء الحسنی اللہ کے 99 نام، ان کو یاد کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تھی استغفار اور درود کی فضیلت، اور اس کے علاوہ قرآن کی کچھ امپورٹنٹ سورہ اور ان کی فضیلت۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ 5 درود کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، جس میں درود تنجینہ، درود تاج، درود ماہی، درود ناریہ، درود ہزارہ، ان 5 درود کا ذکر عام طور پر کتب ادعیہ اور وظائف میں نہیں ملتا۔ یہ 5 درود کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ 5 درود قرآن اور صحیح حدیث میں لفظ بلفظ موجود نہیں ہیں۔ یہ علماء اور اولیاء کے ذریعے لکھے گئے صلوات ہیں۔ ان کو درود منصورہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا مطلب اور الفاظ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے امت کے بہت سے علماء نے ان کو پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان درودوں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ سب اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہیں۔ کوئی شرک یا بدعت والا جملہ اس میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان کو پڑھنا بالکل جائز ہے۔ درود ابراہیمی جیسے لفظ بلفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہیں، لیکن تنجینہ، درود تاج، درود ماہی، درود ناریہ، درود ہزارہ، یہ نام اور ان کی خاص تعدادیں جیسے 4444 بار ناریہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کے بزرگوں نے مشکلات کے لیے تجویز کیے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہ 100% اوتھینٹک ہے۔ ان 5 درود کا حکم، ان کو پڑھنا جائز اور ثواب ہے کیونکہ ان میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن ان کو فرض یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سمجھ کر لازمی کر لینا ٹھیک نہیں۔ ان کو اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھیں، کسی خاص گنتی کو دین کا حصہ۔ سب سے زیادہ افضل اور سب سے اوتھینٹک درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہی درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی دعا درود کے بغیر آسمان تک نہیں جاتی۔ دعا کے شروع میں آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا۔ ایک صحابی نے کہا، میں نے اپنا سارا وقت درود میں لگا دوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نکلتے وقت کام شروع کرنے سے پہلے درود پڑھنے سے کام میں برکت آتی ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی۔ اللہ ہم سب کو ادب کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو میں نے 12 ربیع الاول کے دن یہی ساری چیزیں پڑھی تھیں، اور اس کے علاوہ میں نے فرض نمازیں پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی نفلی عبادت وغیرہ نہیں پڑھی۔ اگر ہم اتنا ہی کر لیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، نہ اس میں کوئی بدعت ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی فرقوں کے 12 ربیع الاول کے کانسیپٹ کے بارے میں ڈیٹیلز میں بتاؤں گی کہ ان تمام فرقوں کا 12 ربیع الاول کو لے کر کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور کون سا فرقہ عید میلاد النبی مناتا ہے اور کس طرح مناتا ہے، اور کون سا فرقہ اس بات سے اختلاف رکھتا ہے، اور اس کا ریزن بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔